روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ خوش آمدید۔ تحت اللفظ بیان کریں گے انشاءاللہ، آسان سادہ الفاظ میں کوشش کریں گے، اور نعت خواں حضرات متعلقہ کلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی، اس کا ابتدائی حصہ، اس کا بقیہ حصہ آج بیان کریں گے 9:15 بجے تقریباً انشاءاللہ۔ سورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہوئی۔ آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ اشعار سنیے۔ کیا تھا عرب، کیا تھی دنیا، کیا تھا ماحول، اور کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا سرکار دو عالم کی آمد کے بعد۔ عرب کی پہلے کیا پہچان تھی، کیا تشخص تھا، اور پھر بعد میں کیا معاملہ ہوا، یعنی سرکار کی آمد نے ہر چیز کو کس طریقے سے تبدیل کیا۔ دائی حلیمہ کے حالات پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہوئے، اس خطے کے حالات پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہوئے، دنیا کے حالات پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہوئے۔ میں عرب سے آغاز، بھائی عرب جس کا چرچا ہے، یہ کچھ بہت چرچا ہے نا عرب کا، آج بڑا ناز ہے ان کو۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا؟ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیون جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا؟ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیون جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہو خود جس سے جوہر، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر کمل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا، نہ پانی، فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا، نہ پانی، فقط آب بارہ پہ تھی زندگانی۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا خدا نے خود ارادہ ظاہر کیا اور اپنی کتاب میں ارادہ ظاہر کیا، تو بات کہاں پہنچی؟ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا۔ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، کون معمار تھے؟ خلیل اللہ، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا، ہدایت کا چراغ جاری ہوگا۔ حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا، اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، سر عام ہو رہی تھی، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا۔ آپ نے نام بھی سن رکھے ہیں، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا، وہ نائلہ پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، بھئی ظلمت کی گھٹا چھائی ہوئی تھی نا، اس میں نہاں چھپا ہوا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، عجیب و غریب ماحول ہے۔ کیا ماحول ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے
بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا، سالوں لڑتے رہتے تھے، قبیلے لڑتے رہتے تھے، نسلیں لڑتی رہتی تھیں، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اب قبیلے لڑ رہے ہیں اور 100 سالوں تک لڑ رہے ہیں۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، آگ پھیل جاتی تھی پورے ملک میں، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ لڑائیاں کن باتوں پر ہوتی تھی؟ عجیب و غریب باتوں پر ہوتی تھی۔ مثلاً کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہاں سے منظرنامہ پلٹتا ہے۔ عرب کا یہ حال تھا، اب عرب کا یہ حال ہوگا۔ کیوں ہوا؟ کیا ایسا ہوا؟ یہ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت۔ اس ماحول میں یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت۔ پہلے ابر ظلمت تھا نا، اب ابر رحمت۔ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیح۔ تجلیوں گے کفیل تو ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ کون ہے میرے آقا؟ کون ہے میرا نبی؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ میرا نبی ہے۔ وہ کون نبی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ بہت انبیاء ہے لیکن رحمت للعالمین کا لقب سرکار کو ملا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پھر کیا کیا بھئی؟ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔
حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ بس میں ختم کر رہا ہوں. کیا ہوا میرے آقا کے آنے کے بعد؟ کیا کیا میرے آقا نے؟ مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. اب کیا ہوا؟ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہوں کو سنایا زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
ویسے ہی کیا کہنا ہے؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے